بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اسراء و معراج کے 4 حصوں میں سے 2 حصے اسراء، معراج اور تیسرا حصہ ہے جنت کی سیر۔ جنت کی سیر کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت کے اندر گیا تو مجھے اپنے آگے ایک قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کی آواز ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، میرا دل چاہتا تھا میں اس محل کے اندر جا کے دیکھتا، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر فرمائیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے معاملے پر غیرت کروں گا؟ آپ اندر جا کے دیکھ لیتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جنت کے اندر آپ کو بڑی اچھی خوشبو آئی، اور آپ کو بتایا گیا یہ ماشطہ بنت فرعون جو ہے اس کے محل سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے جنت کی نہر کا ذکر کیا، انتہائی خوبصورت منظر۔ میں جنت کی نہر، اس کا ایک کنارہ سونے کا، ایک کنارہ چاندی کا، انتہائی صاف شفاف پانی، نیچے کستوری کا گارا اور اس کے اندر یاقوت و مرجان، انتہائی نایاب قسم کے موتی پڑے ہوئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جنت کے درخت کا ذکر کیا۔ میں جنت کے درخت، اس کا تنا سونے کا اور اس کا سایہ اتنا گھنا اور لمبا، اگر کوئی شخص 100 سال تک مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے تو جنت کے درخت کا سایہ پورا نہ ہوگا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے جنت کے مختلف مناظر کو بیان کیا۔ چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے جہنم کے مناظر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جہنم کے مناظر دیکھے۔ جہنم کے اندر آپ نے سود خور کا انجام دیکھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایک شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص جو قرآن پڑھ کے بھول گیا اور فرضی نماز سے سویا رہتا تھا۔ اسی طرح آپ نے جہنم کے اندر ایک تنور دیکھا جس کا نیچے سے کشادہ حصہ تھا اور اوپر سے منہ اس کا تنگ تھا۔ اس کے اندر آپ نے بہت سے ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ فہم الزنات والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں تھیں۔ اسی طرح آپ نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنی بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اسے خود کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود جا کے کھا لیتی، اس کو بھی آپ نے جہنم کے اندر جلتے دیکھا۔ تو جہنم کے مختلف مناظر آپ نے وہ بیان کیے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ یہ تحفہ لے کے نیچے کی طرف آئے۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے بار بار کہنے پر، اصرار کرنے پہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ 5 رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، یعنی تم 5 پڑھو گے تو ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ تو 5 ضرب 10 50، گویا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ اہل ایمان، وہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تصدیق کر دی آپ کی، لیکن مشرکین نے اس خبر پہ آپ کا بہت مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ابو جہل نے آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ بتاؤ بیت المقدس کس طرح کا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس کو دیکھتا گیا اور اس کے سارے سوالات کے جوابات دے دیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس 6 بندے یثرب کے آئے، اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے۔ اب اس سال حج کے موقع پر 12ویں سال کے اندر، جب آپ کی نبوت کا 12واں سال تھا، تو 12 افراد آئے، جس میں سے 10 افراد خزرج قبیلے کے اور 2 افراد اوس قبیلے کے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، ایمان قبول کیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے حج کے بعد پہلے اسلام کے داعی اور سفیر حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ سفیر بنا کے بھیجا تاکہ وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، گھر گھر جا کے اسلام کی تبلیغ کی، اور یہ تبلیغ انتہائی کامیاب رہی، حتیٰ کہ 13ویں سال اس تبلیغ کے اثر میں 70 افراد آئے جو کہ مسلمان تھے اور فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے آئے، اور ان 70 افراد نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جمرہ عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی ان لوگوں نے، اور اس بیعت کے اندر یہ طے ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، اطاعت کرنی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ آپ نے ان سے بیعت لے لی۔ اب ان لوگوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ آپ وہاں پہ ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو بھیجا، ادھر سے اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم نازل کر دیا۔ مشرکین کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے جائیں اور کسی اور علاقے میں جا کے سکون اور امن کے ساتھ رہیں۔ تو مشرکین نے آپس میں ارادہ کیا، دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ کی اور وہاں پہ طے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ دار الندوہ کے اندر ان کے سارے سردار جمع ہوئے اور آپس میں طے کیا کہ عرب کے ہر قبیلے میں سے ایک جوان لیا جائے اور سارے مل کے نبی علیہ السلام کو قتل کر دیں، کیونکہ اگر ایک قبیلہ قتل کرے گا تو بنو عبد مناف ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اگر سارے قبائل مل کے نبی علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر بنو عبد مناف کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے اور آخر کار دیت پہ راضی ہو جائیں گے اور دیت ہم دے دیں گے 100 اونٹ۔ اب ان لوگوں نے آپس میں پکا تہیہ کر لیا، ادھر سے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو خبر دی کہ آپ کے خلاف مشرکین نے سازش کی ہے، آج رات آپ بستر پہ مت سوئیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بستر پہ نہ سوئے اور اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اول حصے میں آپ وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکلے تو آپ کا محاصرہ کیے ہوئے وہاں پہ چند افراد موجود تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، آپ ان کے پاس سے گزرے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے، حتیٰ کہ آپ نے ایک مٹھی لی ریت کی اور آپ ان کے سروں پہ بھی ڈالی اور ان کے پاس چپکے سے گزر گئے، لیکن وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے، سیدھا اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچے، وہاں سے ان کو ساتھ لیا اور آپ مدینے کی مخالف سمت میں سفر شروع کیا، چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ مشرکین آپ کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے راستے پہ جائیں گے، تو آپ نے مدینے کے مخالف سمت پہ سفر کیا اور غار سور نامی ایک غار میں جا کے آپ نے پناہ لی۔ ادھر سے مشرکین نے رات کو دھاوا بولا، لیکن بستر پر حضرت علی کو پایا، ان کو گھسیٹ کے بیت اللہ میں لے کے آئے۔ جب ان سے کوئی معلومات نہ ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے انعام مقرر کر دیا کہ جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کو پکڑ کے لائے یا جناب صدیق اکبر کو لے کے آئے تو ہر فرد کے مقابلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 3 دن تک غار کے اندر پناہ لیے رکھی۔ ادھر سے مشرکین نے آپ کو بہت تلاش کیا، ہر راستے پہ تلاش کیا، حتیٰ کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان 2 افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسری اللہ کی ذات ہو؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یوں ہوا بھی کہ وہ غار کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر کو دیکھ لیتے، لیکن ان کو یہ ہمت ہی نہ ہوئی اور وہیں سے وہ واپس چلے گئی۔ نبی علیہ السلام آپ نے 3 دن تک وہاں پہ قیام کیا، اس کے بعد آپ نکلے اور پھر آپ نے سفر شروع کیا مدینہ کی طرف۔ آپ کے ساتھ آپ کے رہنما جو سفر میں آپ کی رہنمائی کرنے والے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور نبی علیہ السلام مدینہ کی راہ پہ چل پڑے۔ راستے میں آپ
حضرت معبد رضی اللہ کے گھر کے پاس سے گزرے، جن کے پاس ایک لاغر سے بکری کھڑی تھی۔ تو آپ نے معبد سے پوچھا کہ کیا ہمیں دودھ مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بکری اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے کہ یہ دودھ دے۔ آپ نے کہا اگر آپ تمہاری اجازت ہو تو ہم خود ہی دودھ نکال لیں گے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، اس بکری کے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک بڑا برتن منگوایا، اور جو ہی بکری کے پستان کو ہاتھ لگایا تو وہ پستان دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ وہ بڑا برتن آپ نے دودھ کا بھر لیا۔ آپ نے خود بھی پیا، آپ کے ساتھی نے بھی پیا، آپ نے گھر والوں کو بھی دیا، اور پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ اس سفر میں سراقہ بن مالک آپ کے تعاقب میں آپ کے پیچھے آن پہنچا۔ مختلف لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے مال کی لالچ میں۔ سراقہ بن مالک پیچھے تو آیا لیکن آپ کے قریب نہیں آ سکا۔ جب بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تجھے کسریٰ کے 14 کنگن پہنائے گا۔ جب سراقہ کو یہ بات پتہ چلی پھر وہ وہیں سے واپس چلا گیا، اور اس نے یہ بات جان لی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہاں اس راستے میں جو بھی لوگ آ رہے تھے ان کو بھی روکتا رہا کہ میں اس راستے سے دیکھ آیا ہوں، اس راستے میں کوئی نہیں ہے، اور یوں نبی علیہ السلام امن و سلامتی کے ساتھ آپ قبا بستی تک پہنچ گئے۔